کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے. محترم حضرات تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، ہلکا سا امت سمجھ نہیں رہی ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے وہ اس وقت کا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے اس زمانے میں؟ جو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرے. اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے امت کے لیے؟ جہاں وہ خرچ کرے، جہاں وہ انفاق کرے. امت اس سلسلے میں اپنا مقصد نہیں سمجھ رہی ہے. اس وقت کوئی اختلاف بھی اس سلسلے میں کر سکتا ہے، لیکن بہت وضاحت کے ساتھ عرض ہے کہ اس وقت سب سے بہترین صدقہ اس امت کے نوجوانوں کی تعلیم اور اسلامی تربیت. اس سے بہترین کوئی صدقہ نہیں. تعلیم اور اسلامی تربیت. کیا مقصد تعلیم کا؟ مقصد کیا ہے؟ آج خدمت خلق صرف اتنا سمجھا جا رہا ہے کہ موسم کو دیکھ کر اس کی بھوک کو ختم کر لو. اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے. کھانا کھلانے میں بہت بڑا اجر ہے، تحاف بانٹنے میں بے انتہا اجر ہے، لیکن وہ ضرورت دوبارہ ختم ہوگی، دوبارہ آپ کے پاس آئے گی. سب سے بڑی ضرورت اس وقت جو امت کے مسائل کو حل کرے گی وہ یہ کہ امت اپنے اس نوجوان کے جو سرمایہ ہے ہمارا، اس کی تعلیم اور اس کی اسلامی تربیت پہ اگر خرچ نہ کرے گی تو اتنے سنگین مسائل موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہو پائیں گے. تعلیم سے مقصد کیا ہے؟ تعلیم سے مقصد کیا ہے؟ امت اپنی تعلیم پہ خرچ کرے. اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے امت کے اندر بہترین مدارس، بہترین اسلامی تحقیقات، بہترین سکولز، بہترین کالجز، بہترین یونیورسٹیز، بہترین ورکشاپس. معاشرے میں ایسا ماحول بن جائے کہ 18 سے پہلے تو کوئی دکان پہ پہنچے ہی نہیں، سب کے سب اپنے تعلیمی ادارے میں ہوں. اور تعلیم کا مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ جتنی ضروری تعلیم ہے اتنی ہی ضروری اسلامی تربیت. تربیت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں جتنی بھی چیلنجز آئیں گے اس کی تربیت پہلے سے ہو جائے. بھئی فلاں چیزوں کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، لہٰذا ایسی تربیت آپ کی ہو جائے کہ اب آپ ان چیزوں کا سامنا کر سکو. آج امت میں اس سلسلے میں ایسا قحط موجود ہے، تعلیم کی طرف اتنی بے توجہی، اور حال کیا ہو رہا ہے؟ اس جگہ خرچ کیا جا رہا ہے جس کا 1% صلہ واپس نہیں ملتا. 1% صلہ واپس نہیں ملتا. ہماری ہی شہر کے بعض ولیمے وہ ہیں جس میں پورے علماء تیار ہو جائیں گے، 10 سے 15 حفاظ بن جائیں گے. ایک ولیمے کا خرچ اتنا ہوتا ہے. اور نکاحوں پر وہ خرچ ہو رہا ہے جہاں سے 1 روپے کا بھی صلہ واپس نہیں ملتا. 1 روپے کا صلہ نہیں ملتا. یہی اگر امت پہ لگ جائے، امت کے نوجوان افراد پہ مل جائے، میرے محترم حضرات، اس وقت جو سنگین مسائل کھڑے ہوئے ہیں امت کو کوئی بتانے والا ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے افراد کو تیار ہی نہیں کر رہے. ہم اپنے افراد، آنے والی نسل کو تیار نہیں کر رہے. اکثریت کیا ہے؟ آپ سے عرض کریں، اکثریت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی سی عمر میں تھوڑا سا پڑھنے کے بعد یہ دیکھنے کو ملتا ہے نوجوانوں کو بھی فلاں نے پڑھائی کی نہیں ہے اور آج وہ اتنا کما رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ تو وہ بھی اس میں لگ جاتا ہے. 18 سال کی عمر سے 21 سال کی عمر میں اپنی پڑھائی سے دستبردار، اور پھر باتیں بڑی لمبی باتیں، لاکھوں سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے پنچایتوں پہ ان تمام چیزوں پہ اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. امت کا یہ سرمایہ اگر نہ بنا تو معاشرے میں یہ آپ کے ناک میں دم کر دیں گے. یہ نوجوان ان چیزوں میں ملوث ہوں گے. اگر آپ نے ان کی تعلیم اور اسلامی تربیت نہ کی، ہر مسجد میں آس پاس کے نوجوانوں کو جوڑ کے ذہن سازی کی جائے
ورکشاپس لگائے جائیں. علماء کا حال آپ سے بتا دیں حضرت, بہت وضاحت کے ساتھ عرض کریں, بہت وضاحت کے ساتھ, تاکہ تھوڑا اندازہ ہو. علماء تو بالکل ہی ختم ہو رہے ہیں خاندان, اب نہیں بن رہے ہیں. خاص کر اگر بن رہے ہیں اطراف میں تو بن رہے ہیں. یہ آپ کو اس میدان میں ہے اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں. علماء اگر بن رہے ہیں, شہر کے خاندانوں میں علماء نہیں بن رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے علماء کی. علماء کی کیا کریں گے؟ بہت ہوا تو اپنے نکاح پڑھانا, طلاق دے دی ہے غصے میں تو اس وقت آئیں گے, کوئی مر جائے گا تو میراث کے مسائل معلوم کر لیں گے, بس بہت ہوا. تو اسی وجہ سے علماء بھی ویسے ہی ملیں گے. بہت ہوا تو اپنا نکاح پڑھا دیں گے, بہت ہوا تو دولہا آ جائے گا, پگڑی باندھ دیجیے اور اس سے ہم جو تھک گئے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. علماء کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے, جس قوم میں علماء نہیں ہے وہ دین پر باقی رہ ہی نہیں سکتے. دینی قیادت ختم ہو جائے گی. نہ کوئی بتانے والا رہے گا, نہ فرض بتانے والا کوئی رہے گا, نہ اس کی کوئی رہبری رہے گی. امت کی ایسی غفلت ہے تعلیم کی طرف, ایسی غفلت. اور پھر جہالت میں جب امت چلی جاتی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا کیا فتنہ آنے والا ہے اور اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. جیسے حالات ہوں گے ویسا ان کو کھلونا بنا دیا جائے گا, ویسے ہی ان کو کھلونا بنا دیا جائے گا. نہ ان کے کوئی عزائم ہوں گے, نہ ان کے کوئی جذبات ہوں گے, نہ آگے کے کوئی ارادے ہوں گے. خرچ امت کے افراد پر کیا جائے, تعلیم پر کیا جائے, اس نئی پود کو پیدا کیا جائے, ورنہ ان گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے یہ. اور ایسی چیزوں میں آج نشے کا جو عالم ہے نوجوانوں میں, آپ سے عرض نہیں کر سکتے. ایک عادت ہو گئی ہے. جو مسائل ابھی ہمیں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں وہ یہ کہ نشے کی حالت میں تھا اور طلاق دے دی. ایک نہیں, سینکڑوں واقعات کی بری عادتوں میں ہے. بری عادتوں میں سینکڑوں نکاح ٹوٹے ہیں اس سے, سینکڑوں گھر برباد ہوئے ہیں اس سے. آپ نے کوئی مصروفیت دی نہیں ہے ان کو, آپ مصروف کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو, آپ ان کی تربیت کرنا ہی نہیں چاہتے. جب تربیت نہیں کریں گے تو آپ امت کو کیا رہبری کریں گے؟ اپنے ہی مسائل میں ڈوب جائیں گے, اپنے ہی مسائل میں. خاندانوں کے مسائل, قومیت پرستی, برادری پنا, یہ تمام چیزیں ایسی ابھر کے آئیں گی کہ آپ اپنے ہی مسائل میں اتنے الجھ جائیں گے کہ ہم اس کے مسائل حل ہی نہیں ہو پائیں گے. اس پود کو اگر تیار کر لیں, اس کی تربیت کریں, ایسے قائد ملیں گے کہ تنہا آدمی ساری ملت کو چلانے کی طاقت رکھے. ہمارے وہ علماء ہی تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کے علماء کو, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو چلایا. آج کوئی دور دور تک ملتا ہی نہیں. قرآن کی تلاوت کا حال, جس انداز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. اکثر نکاح کے فارم پہ سائن کرواتے ہوتے ہیں, یقین مانیے سائن اکثریت نہیں کر پاتے. یہ کچھ تعلیم سے واقفیت ہی نہیں. نہ ہمیں کچھ کرنا ہے, نہ سننا ہے, نہ کچھ کرنا ہے. محترم حضرات, یہ ایک درد ہے. اس وجہ سے امت اپنے خرچ کو بہترین صدقہ اس نئی پود کو تیار کرنے میں ہے. اس نئی نسل کو تیار کیجئے, ان کے اوپر خرچ کیجئے, ان کی ذہن سازی کیجئے, ان کی تربیت کیجئے, ایسے پروگرام کیجئے جن میں ان کی ذہن سازی